وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ہماری قوم کا ایک انداز ہے وہ یہ ہے کہ یہ غفلت کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور غفلت کا شکار اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت اور اپنی جان کے معاملے میں بھی غفلت کا شکار ہیں۔ جیسے ابھی آج کل کرونا وائرس کا مسئلہ اپنی عروج پہ ہے۔ جب یہ پاکستان میں شروع ہوا تو ہمارے ہاں اس وقت احتیاط کا، پرہیز کا ایک رجحان تھا، اور اسی احتیاط اور پرہیز کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے مساجد میں بہت ساری احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں کہ مسجدوں کے اندر اتنی عمر کے لوگ آئیں، اتنی عمر کے لوگ نہ آئیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر فاصلہ رکھا جائے، مسجد کی صفائی کے اعتبار سے، پھر مسجد میں آنے والے اپنے ساتھ جو ہے ماسک لے کے آئیں، کم از کم مسجد آنے تک، لوگوں سے ملنے تک ماسک استعمال کرے، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، مسجدوں کی صفائی جو ہے وہ اس لیول کی جائے۔ تو یہ علماء نے لوگوں کو تعلیم دی، سمجھایا، اور الحمدللہ اس کا بہت مثبت اثر جو ہے وہ نظر آیا کہ مسجدوں میں اگر ہزاروں مسجدوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ان احتیاطی تدابیر پر عمل ہوا۔ لیکن مسجد سے جو باہر کا حصہ بنتا ہے وہاں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، دیگر پبلک پلیسز پر، شاپنگ مالز میں جو لوگوں کا رش ہوا، ہجوم ہوا، اور جو یہ سوشل ڈسٹینس تھا، سماجی فاصلہ تھا، یہ ختم اور پرہیزوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو مذہبی طبقہ تھا اور جو مذہبی جگہ تھی، مسجدیں، وہاں پر تو اس پر عمل کیا گیا، لیکن اس سے باہر کی جو جگہ تھی وہاں پر افسوس کے عمل نہیں کیا گیا۔ تو یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہے۔ جیسے مذہبی لوگوں نے عمل کیا اور پریکٹیکلی بتا دیا کہ اگر ہم ڈسپلن اور نظم و ضبط ہم اگر اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے، اسی طریقے سے جو دیگر جگہ تھی وہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل جو صورتحال ہے یہ بڑی نازک ہے۔ صورتحال دن بدن خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 70، 80، 90 تک روزانہ مرنے والوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ بیمار ہونے والے 4 5 ہزار افراد ایک دن میں بیمار ہو رہے، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جتنی مرضی احتیاطیں بتائیں، افسوس کے عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ میں نے اپنے سامنے یہ N95 ماسک رکھا ہے، یہ میں استعمال کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس تقریباً 8 سے 10 ماسک ہیں، وہ مختلف قسم کے ہیں، اور میری گاڑی میں علیحدہ رکھا ہوا ہے، میرے گھر پہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، آفس میں علیحدہ ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پر اس کے استعمال کی حاجت ہے وہاں پر اس کو استعمال کیا جائے۔ ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ ہمارے لیے، ماسک اگر میں استعمال کروں گا تو دوسرے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ بعد میں ہے، اس کا سب سے پہلے مجھے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں بیماری سے بچوں گا، اس کے بعد دوسرے کی باری آئے گی۔ تو یہ جو احتیاطی ہیں، یہ سینیٹائزر کا استعمال ہے، صابن کا استعمال ہے، یہ ماسک کا استعمال ہے، کوشش کر کے لوگوں کی گیدرنگ سے بچنا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنی جان کی اور صحت کی حفاظت کرنا یہ دین کے بڑے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے یہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل ہوئے، جس میں پہلی چیز جان کی حفاظت ہے۔ جان ہے، مال ہے، عزت ہے، اور نسب ہے، اور عقل ہے، اور دین ہے، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ تو جان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے، اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی یہ احتیاطوں سے غفلت نہ برتیں۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا، اور خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ آپ کے ساتھ ہو گیا، تو پوری زندگی پچھتائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی ذرا ہمت کر کے اس پر عمل ہی کر لیا جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے۔